بابا لو پیاری فاطمہ قدیمی شہنشاہ عالی گھرانہ حسین و حسن دا غم خارنانہ مدینہ طیبہ وچ رہن والا تے خدا دے عرش تے جاون والا اکھیاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو قتل کر دیو کٹاری زلیخا جے اسوں دیکھ لینی پیچھے نہ یوسف شامی دے پینی میرے عزیزوں بزرگوں میں کوئی عالم نہیں واز تقریر نہیں کر سکتا نہ کوئی واز تقریر کرنے واسطے آیا ہوں میں تہاڈی محبت تے تہاڈی زیارت کرنے واسطے آیا ساڈے اہل سنت جماعت دے علماء کرام سونے ہیرے تے جواہرات دے نال تولن والیاں تانوں تقریراں سناؤندے نے اچھے اچھے واز سناؤندے نے میں تے اج تانوں چند ایسیاں گلاں ایسے واقعات ایسی کرامات جہاں نہ کسی کتاب کو میں پڑھیاں تے نہ کسی کو سنیاں اینا جیندیاں جاگدیاں اکھاں نال جو کچھ میں دیکھا جس کا میں عینی شاہد ہاں موقع کا گواہ آئی وٹنس وہ میں تہاڈی گفتگو کراں بریلی دے تاجدار 14ویں صدی دے مجدد علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق مجدد دین و ملت سلطان الحقیقت حسان الہند سر تاج عابداں سر تاج زاہداں سر تاج عارفاں سر تاج عاملاں سر تاج کاملاں عاشق رسول خلاف رسول کشتہ عشق مصطفیٰ قرآن و حدیث کے ترجمان تے صاحب کنز ایمان اشفاق مرضا خان رحمت الرحمان آپ کی زندہ تے جاوید کرامت تہاڈے سامنے موجود ہاں زندگی دیاں 113 بہاراں دیکھ چکا ہوں اے 14 سال جا رہے ہیں شمسی لحاظ نال میری عمر ہو گئی تقریباً 111 سال تے قمری لحاظ نال 194 سال جا رہے ہیں ہر 36 سال بعد قمری سال دا تے شمسی سال دا اسلامی سال دا تے انگریزی سال دا 1 سال دا فرق ہوتا ہے اسلامی سالہ میں لحاظ میری عمر ہو گئی 113 سال تے 14واں گزر گیا انگریزی سالہ میں لحاظ 110 سال گزر گیا تے 11واں گزر گیا تم دیکھ رہے ہو میری صحت تندرستی تمام آئی تے میری آواز بھی نوجوانہ ورگی یہ ہونا کہے گا کہ کرامت اولیاء ہے یہ کرامت اعلیٰ حضرت بیان کیسے ہو مجھ سے شان عظمت اعلیٰ حضرت کی کسی عاشق سے پوچھو قدر و قیمت اعلیٰ حضرت کی کوئی سمجھانے شاعر تو کسی نے کہہ دیا مفتی اسے معلوم ہے اصلی حقیقت اعلیٰ حضرت کی اور وہ ہر پیش آمدہ خطرے کو پہلے ہی بھانپ لیتے تھے ایسی نور رس چشمے بصیرت اعلیٰ حضرت کی اور نبی پاک کے عاشقوں پر جان بھی قربان کی ہے اور نبی پاک کے گستاخوں پر سخت شدت اعلیٰ حضرت کی بحمد اللہ سنی ہوں رہے قسمت کے رضوی بھی ہو میرے انگ انگ میں پھیلی ہے نگہت اعلیٰ حضرت کی
گزاری ساری زندگی انہوں نے مداح احمد نے، بس اسی خاطر تو ہم کرتے ہیں مدحت اعلی حضرت کی۔ اور بڑے ہی کم وقت میں غلام احمد رضا نے یہ منقبت سنائی، جو سچ پوچھو تو یہ بھی ہے کرامت اعلی حضرت کی۔ یکم دسمبر سے سن 1906 کا ذکر ہے، نہیں سن 1900 میرے والد صاحب میرے آقا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ سید صاحب تھوڑے اس بچے کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی سیر نصیب فرمائے گا، کہ عظیم تو عظیم تر، کہ عظیم تو عظیم ترین ہستیاں دی رب کائنات تھوڑے اس بچے کو زیارت بھی نصیب فرمائے گا۔ یہ ولی کی بشارت سے بصیرت دیکھو، یہ ولی کی بشریت دیکھو۔ سعودیہ حکومت نے ارادہ کیا، پروگرام بنایا کہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کی جائے، بڑھایا جائے۔ جڑا نقشہ مسجد نبوی شریف کا بنایا گیا نا، اس نقشے کے اندر سردار الانبیاء نبی آخر الزمان کے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قبر اس نقشے چاہیے سی۔ پرانے آدمی جنہوں نے 40 سال پہلے آج کی دن نا، انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے بالکل قریب ایک احاطہ سی، ایک مکان سی، اس کو کہتے سن دار النابغہ۔ پلازے بنتے نا، بلڈنگاں بندیاں نے، کوئی نہ کوئی اس کا نام رکھا جانا۔ اس مکان کا نام سی دار النابغہ۔ سیرت دیاں تمام کتاباں چ اس مکان کا دار النابغہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس دار النابغہ مکان کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر انور سے شہنشاہ سلطان محمود غزنوی نے بڑے قیمتی پتھر منگوا کے حضرت سیدنا عبداللہ پاک کی قبر انور سے لگائے سن۔ انہاں پتھراں تے عربی تے فارسی حضرت سیدنا عبداللہ پاک کی شان کے شعر لکھے سن۔ ایک بڑا قیمتی تے بڑا بڑا پتھر، جس طرح عام مکانوں کے دروازے میں اتنا بڑا پتھر شہنشاہ سلطان محمود غزنوی نے حضرت سیدنا عبداللہ پاک کی قبر انور کے سامنے لگایا سی۔ اس سے لکھا سی اے حضرت سیدنا عبداللہ پاک کمینہ محمود غزنوی آپ کے مزار کے سامنے دست بستہ کھڑا ہے۔ اس طرح سے قیامت تک دنیا کے اندر ہزاراں عبداللہ پیدا ہوں گے، لیکن ہے حضرت سیدنا عبداللہ پاک اسی وہ عبداللہ ہو جنہوں نے بیٹے سردار الانبیاء نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا قیامت تک انشاءاللہ جاری ہو، جاری رہے گا۔ فیض پیر سید میر علی شاہ صاحب انشاءاللہ قیامت تک جاری ہو، جاری رہے گا۔ فیض پیر سید جماعت علی شاہ صاحب انشاءاللہ قیامت تک جاری ہو، فیض میاں شیر محمد انشاءاللہ قیامت تک جاری ہو، جاری رہے گا۔ سعودیہ حکومت نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کے سلسلے میں اس پتھر کو بھی اکھاڑیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ پاک کی قبر انور نے بھی شہید کیا۔ تو 1400 سال گزرنے کو بعد، 14 صدیاں گزرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ پاک کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ سے اصلی حالت برآمد ہوا۔ سب صحابہ کرام جنہ کی قبراں مسجد نبوی شریف کے نقشے چاہیے سن، اور وہ سب صحابہ کرام کی قبراں وہ جڑا مکان سی دار النابغہ مسجد نبوی شریف کے قریب، اس مکان کے قریب سن۔ سعودیہ حکومت نے مسجد نبوی شریف کی توسیع کے سلسلے انہاں 7 غلامان مصطفیٰ دی قبراں بھی شہید کیتا۔ تو انہاں 7 صحابہ کرام کے جسم مبارک بھی تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد
بالکل تر و تازہ کسری حالت برآمد ہو. تمام روئے زمین کے ریڈیو کے تذکرہ ہوا سی, ٹیلی ویژن سے سارا معاملہ دکھایا گیا سی. پرانے لوگ عمر سی کا لوگ جانتے ہیں. تمام روئے زمین کے ملکوں کے شہروں کے اخباروں میں موٹیاں موٹیاں سرخیاں لگائی گئی کہ عظیم معجزہ نبی آخر زمانے والا کے پاک رکھتے سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور سعودیہ حکومت نے مسجد نبی کی توسیع کے سلسلے 14 صدیاں گزرنے کے بعد شہید کی تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ پاک کا جسم مبارک بالکل تر و تازہ نکلا. سارے ملک کی ایک اخبار بڑی بڑے عرصے تو بند ہو چکی ہے, لاہور کی اخبار روزنامہ مشرق لاہور, اس اخبار کی پہلے صفحے سے موٹی سرخی لگائی گئی کہ عظیم معجزہ غلامان مصطفیٰ صاحب صحابہ کرام کی قبراں سعودیہ حکومت نے مسجد نبی کی توسیع کے سلسلے قریباً 1400 سال گزرنے کے بعد شہید کی تھیں کہ تمام صحابہ کرام کے جسم مبارک بالکل تر و تازہ نکلے. کیونکہ ایک اللہ نے ولی کی زبان سے نکلے سی. میرے اعلیٰ حضرت سید امام محمد رضا خان رحمۃ الرحمان آپ نے 1 دسمبر سال 1906 میرے والد صاحب نے فرمایا سی کہ سید صاحب تھوڑے اس بچے نو اللہ تعالیٰ عظیم تو عظیم ترین ہستیاں کی زیارت نصیب فرمائے گا. آپ کی زبان کو نکلیا ہوا وارد ہویا تقدیر الہی بنی. کیوں؟ زبان سے اللہ نے ولی کی ہوتی ہے لیکن طاقت رب تعالیٰ کی عطا کی تھی. ہاتھ سے اللہ نے ولی کی ہوتی ہے لیکن طاقت رب تعالیٰ کی عطا کی تھی. ہاتھ سے اللہ نے ولی کا ہوتا ہے لیکن طاقت رب تعالیٰ کی عطا کی تھی. ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ, ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. تو آپ کی زبان سے نکلے آیا وارد ہوا تقدیر الہی بنی. یہ دنیا عالم اسباب ہے. His Highness, His Excellency Sheikh Zayed bin Sultan al-Nihan ایک بادشاہ سی ابو ظبی کا قریباً 7واں سال اس دنیا کو انتقال کر گیا. وہ بادشاہ جنتی سی. رمضان پاک جس بادشاہ میں موت آئی. واقعہ جو بڑا لمبا ہے مختصر کرنا. وہ بادشاہ اپنی والدہ اپنی نانی اپنی دادی کو لے کے ویاہ کے واسطے چلے گئے. رب تعالیٰ نے اس بادشاہ کے کنبے نے نال میں جانا سیکھ کر دیتا کیونکہ اللہ نے ولی کی زبان سے نکلے کہ اللہ نے پورا کرنا. تمام صحابہ کرام نے جسم مبارک کا مطالعہ سن سردار الانبیاء نبی آخر زمانے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جسم مبارک نہیں تر و تازہ تھی بلکہ کفن مبارک بھی بالکل صاف شفاف اجلا چٹا. 14 صدیاں گزر گئیاں مٹی نے حضرت سیدنا عبداللہ پاک دے کفن مبارک کو میلا نہیں کی. صحابہ کرام کے جسم مبارک کی طرف تازہ سن کہ صحابہ کرام دے کفن مبارک بھی بالکل صاف شفاف اجلے چٹے سن. 1400 سال گزر گئے مٹی نے صحابہ کرام دے کفن میلے نہیں سیائی بلکہ گلاب دے پھول. اے گلاب کے پھولوں کی پٹیاں بہت ساری جگہ سے تسی دیکھا ہونا کہ جدوں میت نو لاہ دے اندر اتار دے قبر چ رکھ دین نا کہ گلاب کا ہر قبر کے اندر چھڑکتے ہیں خوشبو واسطے. بہت سارے ملکوں سے یہ بھی رواج ہے کہ جب میت نو قبر کے اندر اتارتے ہیں کہ گلاب کے پھول گلاب کے پھولوں کی پتیاں قبر میں رکھ دیں خوشبو واسطے. بہت سارے ملکوں سے یہ بھی رواج ہے کہ میت کے جسم کے اتنے بھی گلاب کے پھول گلاب کے پھولوں کی پتیاں خوشبو واسطے رکھ دیں. وہ گلاب کے پھول وہ گلاب کے پھولوں کی پتیاں جہاں 1400 سال پہلے صحابہ کرام کی قبر چ گلاب کے پھولوں کی جہاں پتیاں رکھیاں سن وہ بھی تر و تازہ سن اور انہوں نے خوشبو آئی. ان کی مہک نے دل کے ان کے جلا دیے ہیں جس طرف چل دیے ہیں پوچھتے بسا دیے ہیں روکتے ہسا دیے ہیں جلتے بجا. اے غلامان مصطفیٰ کی بشریت کہ صحابہ کرام کی قبریں جہاں 1400 سال پہلے گلاب کے پھولوں کی پتیاں رکھیاں سن وہ بھی تر و تازہ سن انہوں نے خوشبو آئی. یہ حاجتوں پہلے کا واقعہ ہے. جہے لوگ اس وقت مدینہ پاک موجود سن انہوں سارے ملک پاکستان کے بھی کافی لوگ سن. انہوں نے دیکھا کہ سارے مدینہ پاک 4 دن اس طرح خوشبو آتی رہی جس طرح بڑے بڑے ڈرم ہون مٹکے ہون اتر دے خوشبو دے پڑے بھئی اگر زمین سے گرا دیا جائے تو کیسی خوشبو آئے گی. 4 دن سارے مدینہ پاک خوشبو آتی. سردار الانبیاء
نبی آخر زمان دے والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ نے میں سعادت نصیب فرمائی حضرت سیدنا عبداللہ پاک دی پیشانی انور سے بوسہ لین کا مشرف حضرت نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا جاری اور ساری رہے۔ حضرت مالک بن سنان صحابی رسول اللہ رضی اللہ عنہ آپ کی پیشانی انور سے بھی رب تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی بوسہ لین کا شرف حاصل ہے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تا نبی کی جید ہوتی تھی۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیشانی انور سے بھی آپ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی بوسہ لین کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عمیر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیشانی انور سے بھی آپ تعالیٰ نے سعادت نصیب فرمائی بوسہ لین کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ نے میں نے سعادت نصیب فرمائی آپ کی پیشانی انور سے بوسہ لین کا شرف حاصل ہے۔ چائنا کے اندر چین کے اندر بھی ایک صحابی رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، انہوں کا نام ہی حضرت سعد بن ابی وقاص ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاص انہوں کا مزاج بھی چاہنا چاہے میں 2 دفعہ صحابی دے کے آیا۔ ایک صحابی رسول اللہ حضرت اسماعیل بن صالح شہید جنہ کپڑے کی جنگ گئے سن انہوں کپڑے کی آپ قبر سے دفن کیتا گیا سی۔ جدوں آپ کی قبر انور میں شہید کیتا گیا تو آپ کا جسم مبارک باہر نکالیا گیا کہ آپ دے کرتے تھے تیران دے نیزیاں دے تازے تازے نشان موجود سن۔ وہ خون 1400 سال پہلے آپ کے جسم سے جڑا خون نکلیا آپ کے کرتے کے اتنے جڑا خون کے دھبے سن انگلی لگا کے دیکھی کہ وہ خون بھی اجے گلا وہ خون نہیں گلا آپ کی سجی کلائی تھی۔ حضرت اسماعیل بن صالح شہید آپ کی سجی باندھ اتنے ایک پٹی بندی سی، ایک سپاہی سی چھوٹا کہتے ہیں سعودیہ، وہ سعودیہ کا چھوٹا انہیں کوشش کی کہ میں پٹی لاواں، اجے نے تھوڑی جی پٹی لائی تھی کہ آپ کا خون بہن لگ گیا، انہیں فوراً سے پٹی بند کر دیتی گرا لگا کے۔ ایک صحابی رسول اللہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک ذکر ہوتا ہے کہ سب تو چھوٹی عمر کے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر سی 12 سال۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ حاضر ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کی تھی، پیروں میں چومیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تو کون ہے کتوں آیا کہ میرے پیروں میں کیوں چومیا؟ حضرت طلحہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے وچ دن رات میری والدہ تے میرے والد یا رسول اللہ تھوڑا ذکر کرتے ہیں، میرے دل کی شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ حاضری دیواں تے قدم بوسی کراں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے صحابی بندے صحابی حضرت طلحہ کے سر تے ہاتھ رکھیا، پیار دیتا، حضرت طلحہ اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اطلاع ملی کہ حضرت طلحہ نو بخار ہے، بیمار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ دے گھر گئے، خبر لینے واسطے گئے، دوسرے دن پھر گئے، تیسرے دن پھر گئے۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ دے گھر گئے، بھئی اے نا فوٹو والی مہربانی آپ جب واپسی دے آؤں لگے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ دے والد دے کان کہ آپ نے آستہ جا کو گفتگو فرمائی۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے حضرت طلحہ نے اپنے والد نے پوچھا ابا جان آج جاندی دفعہ ساڈے نبی تواڈے کان وچ کی آستہ جا گفتگو کر کے گئے نہیں؟ حضرت طلحہ دے والد نے کہا بیٹا ساڈے نبی فرما گئے نے کہ طلحہ ان قریب اپنے رب نو ملنے والا ہے، جدوں طلحہ کا انتقال ہو جائے فوراً میں کو اطلاع دینا، میں آ کے حضرت طلحہ کا جنازہ پڑھانا ہے۔ حضرت طلحہ نے عرض کی ابا جان اگر میرا انتقال ہو جائے کہ میرے انتقال کی خبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ دینا،
بلکہ کی کرنا فوراً میں غسل دینا، کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھا کے فوراً میں قبر سے دفن کر دینا۔ ابا جان میرے انتقال کی خبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ دینا۔ اور اطلاع دے والد نے کیا بیٹا تو سارے نبی نے انہوں نے کہنا کہ مقدم میں کیوں نہ اطلاع دئیے؟ اور اطلاع نے عرض کی ابا جان ساڑھے قریب بہت سارے منافق رہے ہیں، ایسا نہ ہوئے میرے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آؤ کہ کوئی منافق چھپ کے حملہ کر دیا تو میرے نبی کریم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس کر کے ابا جان میرے انتقال کی خبر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہ دیں۔ ادھی رات ہوئی حضرت طلحہ انتقال فرما گیا، غسل دیتا گیا، کفن بنایا گیا، نماز جنازہ پڑھا کے قبر سے دفن کر دیتا گیا۔ صبح ہوئی نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت طلحہ نے والد آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ کی قبر سے چلو۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت طلحہ کی قبر سے گئے تو اسے جا کے حضرت طلحہ واسطے آپ نے دعا فرمائی۔ اس ننے سے آگے حضرت طلحہ جی بھی رابطہ نے زیادہ کیا۔ ایک صحابی رسول اللہ حضرت عامر بن بحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی زیارت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی۔ یہ عظیم موجودہ نبی کریم علیہ السلام کا جنہوں میں تھوڑے گوشت گزار کیتا ہے، کسی کتاب کو نہیں پڑھیا، کسی بندے کو نہیں سنیا، اینا جینیاں جالیاں کھانا جو کچھ دیکھا وہ میں تھوڑے گوشت گزار کیتا۔ بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ سردار الانبیاء نبی آخر زمان والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تمام دلیل القدسیاں نو جنت البقیع کی دفن کیتا گیا، لیکن اتنے کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں سردار الانبیاء نبی آخر زمان والد پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور سے حاضری دیاں تے ناممکنات تو ہیں۔ کیوں؟ سن 1972 تو پہلے جتنے پتھر کے قصبے مدینہ پاک کی قبرستان جنت البقیع کی قبراں کے جننے پتھر کے قصبے لگے سن، جب سعودیہ حکومت نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم معجزہ دیکھا کہ مدینہ پاک کی قبرستان کے جنت البقیع کی قبراں کے لگے سارے پتھر کے قصبے توڑ دیتے تے زمین کے برابر قبرہ کر دیتے۔ اللہ کا نظام اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ویسے خوش خبری یہ کہ یہ نظام تبدیل ہونے والا ہے، اسے بھی تبدیلی انشاءاللہ آن والی ہے۔ میرے اعلیٰ سید امام احمد رضا خان رحمۃ الرحمان آپ نے میرے والد صاحب نے بھی فرمایا سی کہ سید صاحب تھوڑے اس بچے کو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی سیر نصیب فرمائے گا۔ چنانچہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا سن 1914 میں ایک سفر کیا سن 1917 جنہوں نے اس منارے حضرت مفت جمال تعلیم آپ کے نام میں سفر کیا قریباً 2.5 سال پیدل چلتے رہے۔ وہ دور پیدل چلنے کا دور سی، موٹر لاریاں ٹرک کاراں سکوٹر وغیرہ نہیں سنتے، بلکہ انہوں کا تو سفر ہی نہیں سنتا کہ ایسا چیزاں بھی کدی نکل گئی۔ ملک شام پہنچے، مشہور شہر ہے دمشق، جسے حضرت سیدنا بلال مؤذن رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ آرام فرمایا۔ اس دمشق شہر کے اندر ایک جلیل القدر اللہ کے ولی بیٹے نے حضرت محی الدین ابن عربی، حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی کے میدان کے سامنے چھوٹی جی گلی ہے، تنگ گلی، اس کو کہتے ہیں محلہ میدان الشیخ، اس گلی کا نام ہے محلہ میدان الشیخ۔ اس کے اندر ایک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں، حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر کنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہ کا سجا پیر قبر چوں باہر ہے، لوگ جانے نے اس پیر کی یاد کرتے ہیں، بوسا دینے نے، بالکل تر تازہ ہے۔ آپ نے مزار سے حاضری دیتی ہے، آپ کا جڑا سجا پیر قبر چوں باہر ہے اس پیر کی زیارت کی، بوسا دیتا بالکل تر تازہ ہے۔ اتنے واقعہ لکھا ہے پورا کہ حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر کنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے سجا پیر قبر چوں کس طرح باہر نکلیا۔ سنسکرت زبان سے، عربی کے، فارسی کے، انگریزی کے، بہت ساری زبانوں سے ایک پورا واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر کنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سجا پیر قبر چوں کس طرح باہر نکلیا۔ اسے لکھا ہے کہ دمشق کے اندر ایک گروہ پیدا ہو گیا، ایک جماعت کھڑی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے سن کہ اللہ نے ولی غوث قطب یہ صادقین کے صالحین کے انبیاء
جب انتقال کر جاتے ہیں قبر چلے جاتے ہیں گل سڑ جاتے ہیں اسے کچھ نہیں ہوتا کرنا. دوسری جماعت کہتی سی کہ اللہ کے نیک بندے صالحین تے صادقین اللہ کے ولی تے انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں. انہوں کا کنارا بڑھتا بڑھتا ایک فساد کی صورت اختیار کر گیا. اسے لکھے کہ چیف جسٹس جہاں سی نا دمشق کا انہیں سارے شہر میں کٹھا کیا. کہنے لگا کہ میں چاہنا ہے کہ تہاڈا فیصلہ ہو جائے کہ کہڑا گروہ سچا ہے, کہڑی جماعت سچی ہے, کہڑی جھوٹی ہے. وہ چیف جسٹس کہنے لگا سارے دمشق کے مفتی نے حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ جنہ کا قریبی گاؤں ہے, پنڈ ہے, بستی ہے جتنے وہ رہتے ہیں, چلو سارے انہوں کو چلنے ہاں کہ اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اسے لکھا چیف جسٹس کی بائیت کے دمشق کے سارے لوگ حضرت سیدنا محمد مفتی محمد ایوب طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ پنڈ چ گئے کہ اپنا مسئلہ بیان کیا اور کہ حضور سارا فیصلہ کروا دو کہ کہڑی جماعت سچی ہے, کہڑا کرو سچا ہے, کہڑا جھوٹا ہے. اسے لکھے آپ نے فرمایا بھی کل آنا, کل تہاڈا فیصلہ کرنا. اگلے دن جب دمشق کے لوگ حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ پنڈ چ پہنچے تو انہوں نے پتہ لگا کہ حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ کل ہی انتقال فرما چکے ہیں. اسے لکھا سارے لوگ حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے پہنچے. کہنے لگے حضرت صاحب اسی نے سارے وعدہ کیا کہ کل تہاڈا فیصلہ کریں گے, تو فیصلہ تو سارا تھی کیتا نہیں کہ کل ہی انتقال فرما گئے. اسے لکھے آپ نے اس وقت اپنا دایاں پاؤں قبر چوں باہر کر دیا. یہ بریکٹ بھی لکھا اس نے لکھا جب دمشق کے لوگ حضرت سیدنا مفتی محمد ایوب طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے گئے تو ایک شخص کہنے لگا کہ ساڈا جڑا خاندان ہے اسی کورگاں, ساڈا قبیلہ جڑا ہے اسی کورگاں, پتہ نہیں کورگاں جو اللہ کا ولی ہویا یا نہیں ہویا. اسے لکھا آپ نے شخص کی آواز میں قبر سنیا کہ قبر کو آپ نے آواز دی آنا کردی آنا ولی اللہ. آپ نے فرمایا کہ میں کرد خاندان کا ہاں کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اسے لکھا اس آپ کی آواز میں سارے دمشق والے سنیا کہ آپ نے فرمایا میں ہونے اپنا پیر قبر تو باہر کٹن لگا تاکہ تمہیں پکا یقین ہو جائے کہ واقعی میں اللہ کا ولی ہوں, کہ تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیاں کو کتنی طاقت عطا کی تھی. 850 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا. حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر قبر چوں باہر یہ لوگ جانے نے زیارت کرتے ہیں. ساڈے لاہور کے اندر انارکلی بازار کے سامنے لوہاری دروازہ اسے عظیم اسلامی یونیورسٹی مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ہے, جامعہ نظامیہ رضویہ. اسے ایک استاد نے حضرت علامہ محمد نواز بشیر جلالی وہ جمعہ پڑھانے واسطے ڈوڈیال جاتے ہیں آزاد کشمیر. پچھلے دنوں میں آزاد کشمیر گیا کہ ڈوڈیال جب پہنچیا جس مسجد کے علامہ محمد نواز بشیر جلالی جمعہ پڑھاتے ہیں اس مسجد میں محفل تھی. جب میں رات سے پہنچیا کہ علامہ محمد نواز بشیر جلالی مجھے ملے, کہنے لگے شاہ جی چند مہینے ہوئے میں بھی دمشق کو گیا تھا, حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ جڑا سجا پیر قبر کے باہر ہے میں بھی اس پیر کی زیارت کرتے ہیں. سارے پنجاب کے اندر ضلع خانے وال اسے بڑی عظیم شخصیت بڑے پرہیزگار بزرگ نے مفتی محمد اشفاق صاحب ماتا گنج بخش اس مبارک کے ہر سال آنے نے مجھے ملتے رہتے ہیں. مفتی صاحب مجھے ملے فرماؤ لگے کہ میں بھی دمشق گیا حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ جڑا سجا پیر قبر چوں باہر اس پیر کی میں بھی یاد کر کے آیا. سارے لاہور کے اندر ایک ریٹائر فوجی نے بریگیڈیئر فیاض صاحب داتا گنج بخش جو میرا بولے نے تو فرمان لگے کہ میں بھی زیارت کر کے آیا حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ جڑا پیر قبر چوں باہر ہے زیارت کر کے آیا, نالے موبائل کے اوپر اس پیر دیا تصویراں بھی بنا کے آپ نے مزار سے حاضری دی, آپ نے پیر کی زیارت کی. اچھا مفتی صاحب نے بہت نئی گل میں سنائی جی میرے لکھتے نہیں. مفتی صاحب فرماؤ لگے کہ جب اسی دمشق پہنچے ایک ٹیکسی والے نے پوچھا بھائی اتنے کوئی ایسا بزرگ کسی کا مزار ہے جنہوں نے سجا پیر قبر چوں باہر ہے؟ کیا فرماتے ہیں وہ ٹیکسی والا کہنے لگا کہ ہاں حضرت مفتی سیدنا محمد ایوب طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ کا فلاں جگہ مزار ہے, انہوں کا سجا پیر قبر چوں باہر ہے. مفتی صاحب فرماتے ہیں اسی پیسے طے کیتے
وہ ٹیکسی ڈرائیور سانو حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر قربی رحمۃ اللہ علیہ نے مزار سے لے گیا. اسی اندر گئے کہ آپ کا میرا سجا پیر ہے میرا قبر چوں باہر ہے، اس پیر کی زیارت کی تھی. دیکھا آپ کے سجے پیر دے ناخن بڑے سن، 9 بڑے سن. مفتی صاحب فرماندے نے سی گدی نشین نے کہا کہ کیا حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر قربی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑا سجا پیر قبر چوں باہر ہے یہ بڑے ہوئے ناخن ودے ہوئے 9 جڑے نے تسی کٹ کے سامنے دے سکتے ہو؟ مفتی صاحب فرماندے نے اس گدی نشین نے ایک بچے نے کہا بیٹا جا اپنے کو کینچی لیا. وہ بچہ اپنے گھر گیا کینچی لے آیا. اس گدی نشین نے حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر قربی رحمۃ اللہ علیہ وہ جڑا پیر سجا قبر چوں باہر ہے بڑے ہوئے ناخن ودے ہوئے ناخن جڑے سی کٹ کے سامنے دیتے. مفتی صاحب فرماندے نے جب اسی پاکستان آئے تو کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ دمشق کے اندر اسی ایک ایسے اللہ کے ولی کے مزار سے حاضری دے کے آیا جنہاں کا سجا پیر قبر چوں باہر ہے. تو مفتی صاحب فرماندے نے کچھ لوگوں کو اشتیاق پیدا ہوا کہ اسی دوبارہ جدوں 3-4 ہفتے بعد دمشق پہنچے تو دیکھا حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر قربی رحمۃ اللہ علیہ کا جڑا سجا پیر قبر چوں باہر ہے یہ بڑے ہوئے ناخن گدی شین نے کینچی منگوا کے سانو کٹ کے دیتے سن. دیکھا آپ کے پیر کے ناخن پھر بڑے اللہ کے ولی دینا اس پیر کے پھر ناخن بڑے. اس تھوڑے فیصلہ آباد کے اندر محدث اعظم کی مسجد اتنے علامہ محمد صدیق ملتانی بڑا عرصہ جمعہ پڑھا ہوئے انہوں کو بھی ایک ناخن ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں گلاس سے پانی پا کے وہ ناخن وہ ڈبو کے تو پانی پلا دینا ہے تو وہ صحت یاب ہو جائے. آپ کے مزار سے حاضری کی اصحاب کہف غار سے پہنچے کچھ دن اتنے قیام کیتا. مصر سے گئے فرعون کی لاش کو اپنی جینیاں جال کے اکھاں نال دیکھا. عراق کے مشہور شہر بابل کے کھنڈرات دیکھے. پہلے سپاہی ذکر ہوتا ہے بے بابلا ہاروت و ماروت. ہاروت ماروت 2 فرشتے اس بابل کو الٹے لٹکے نے پیروں سے زنجیراں پئیاں نے. اس خوہ چوں ہیٹ نکلتی ہے تپش نکلتی سیک نکلتا ہے دھواں نکلتا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دھواں ذرا کم ہو جاتا ہے. جس وقت دھواں کم ہو جاتا ہے وہ ہاروت ماروت 2 فرشتے انسانی شکل دی الٹے لٹکے نظر آتے ہیں. انہوں نے ہاروت ماروت فرشتیاں نے انسانی شکل الٹا لٹکیا ہے. انہیں جینیاں جا کے اکھاں نال دیکھا کوئی سوال کیتے انہیں جواب دیتے. اتنا شعور نہیں سی بچپنا سی چھوٹی عمر سی. بچ میں سوچا جنوں واپس ہندوستان جاواں گا کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ بریلی شریف جنوں حاضری دیاں گا. اے 3.25 سال جڑا پہلو سفر کیتا ہے جو جو واقعات دیکھے نے سارے جا کے آپ کی بارگاہ سے گوشت گزار صاحب سناواں گا. جب میں ہندوستان واپس آیا کہ بریلی شریف پہنچ گیا میرے آقا حضرت کی بارگاہ بہت سارے لوگ بیٹھے سن جس طرح تھی بیٹھے ہو. میرے کوئی جسم کو پہلا کوئی گل کرنے کو پہلا آپ فوراً انہوں وال مخاطب ہوئی جن لوگ بیٹھے نہیں فرمان لگے دیکھو بھئی یہ سید نے ملک شام گئے سن مشہور شہر دمشق جتنے حضرت سیدنا محمد ایوب طاہر قربی رحمۃ اللہ علیہ مزار ہے اس مزار سے حاضری دے کے آئے ہیں کہ آپ کا سجا پیر جڑا قبر کے باہر ہے اس پیر کی قدم بوسہ دے کے آئے. اصحاب کہف کی غار کے اتنے جن قیام کر کے آئے ہیں مصر سے گئے فرعون کی لاش کو اپنی جینیاں جا کے اکھاں نال دیکھ کے آئے ہیں. بابل کوہ سے پہنچے ہاروت ماروت وہ 2 فرشتے جڑے انسانی شکل سے بابل کوہ کے لڑکے نے انہوں فرشتیاں کو اپنی جینیاں جا کے اکھاں نال دیکھ کے آئے ہیں. کوئی گنا بھی کر کے آئے ہیں. دیکھو یہ میرے آگا گدی بشری دیکھو کہ آپ بریلی سے بیٹھے ہیں. جب میں دمشق پہنچا تو آپ میں بریلی سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اصحاب کہف کی غار سے پہنچا تو اسے دیکھ رہے ہیں. مصر سے گیا تو اسے دیکھ رہے ہیں. بابل کوہ سے گیا تو اسے دیکھ رہے ہیں. بیٹھے ہیں بریلی میں مگر ہر جگہ پہ ان کی نظر ہے. یہ میرے آگا گدی بشری یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہے. بڑا آدمی بولنا جمع وہ جس گلی کا میں ذکر کیا نا حضرت محی الدین ابن عربی کے مزار کے سامنے چھوٹی سی تنگ گلی اس گلی کا ذکر حضرت امام ابن حجر الاسقلانی نے اپنی کتاب کی ہے. ایک اور بزرگ ہوئے نے ایسے صدی 14ویں صدی
عالم لوگ انہوں نے جانتے ہیں، حضرت یوسف بن اسماعیل نواری بیرون کے رہنے والے سن۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس تنگ گلی کے ایک دفعہ گزر گیا تھا، ایک نوجوان بچی آئی گلی کی کہ گلی کی خوشبو ہونے لگ پئی، اس بچی نے تیز تیز قدم چکے تھے، وہ جلدی نہ دور نکل گئی۔ میں اس بچی نے آواز دیتی، میں کہا بیٹی ذرا ٹھہر جا، میری گل سے سن لی جا۔ آپ فرماندے نے وہ بچی اگے جا کے ٹھہر گئی، میں وہ کول گیا، میں کہا بیٹی دیکھ، ساڈا مذہب، ساڈا اسلام، ساڈا دین یہ اجازت نہیں دیتا کہ نوجوان بچیاں خوشبو لگا کے عطر لگا کے بازاراں گلیاں بھجن پھرن۔ بیٹی جدوں خوشبو لگائیں عطر لگائیں گھروں باہر نہ آیا کر۔ آپ فرماندے بچی کہنے لگی بابا جی میں تو کوئی خوشبو لگائی نہیں۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی جب جی نے ہوش سنبھالی ہے تو اتنا کوئی خوشبو بھی نہیں لگائی۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی میری والدہ نے بھی ساری زندگی کبھی خوشبو نہیں سی لگائی۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی میری والدہ کی جی والدہ سی نا میری نانی، بابا جی اس میری نانی نے بھی تمام زندگی کبھی خوشبو نہیں سی لگائی۔ بچی کہنے لگی بابا جی میری نانی کی جی ماں سی میری پرنانی، بابا جی انہیں بھی ساری زندگی کبھی خوشبو نہیں سی لگائی۔ بچی کہنے لگی بابا جی اگے جی وہ ماں سی بابا جی انہیں بھی ساری زندگی کبھی خوشبو نہیں سی لگائی۔ وہ بچی کہنے لگی بابا جی جی میری ستویں نانی سی، اس میری ستویں نانی نے ایک دفعہ اپنے جسم سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک لگایا۔ بچی کہنے لگی بابا جی یہ ستاں پشتاں چوں اس پسینے مبارک کی خوشبو آ رہی ہے، اور جس نبی نے پسینے کی شان ہے اس نبی کا بھی مقام، لیکن منن والے واسطے جن نے مننا ہے وہ میری حدیث پاک سنا دو من جائے گا، جنہیں نہیں مننا وہ 50 سناؤ نہیں منے گا، 50 سناؤ نہیں منے گا۔ اسی کے اسی بڑے خوش بخت خوش نصیب با مراد ہاں۔ کدی پیر میر علی شاہ صاحب کا ذکر کرنے، کدی تاجدار بریلی دیا گلاں سننے سنانے، کدی پیر جماعت علی شاہ صاحب کے تذکرے کرنے، کدی میاں شیر محمد کا ذکر کرنے، کدی 11ویں والے آقا کی 11ویں کا ذکر کرنے۔ بعض نصیب نے وہ لوگ جنہوں نے گھراں مدرسیاں مسجداں چندیرے پہلے بد نصیب نے، اسی بڑے خوش قسمت ہاں، خوش نصیب ہاں، بامراد۔ میں کوئی عالم نہیں، وہ عالمانہ رنگ نہیں، خوبصورت الفاظ نہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کتاب و سنیلا میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ میں وہ گلاں سنانا جہاں میں اپنی یہاں جینیاں جاگدیاں اکھاں نال دیکھی کہ ولی کی شان کو ولی جان سکتا ہے، عاشق کی شان کو عاشق جان سکتا ہے، کہ عالم کی شان کو عالم ہی جان سکتا ہے۔ کنیاں محنت کی مشقت اٹھائیاں، کتنے سال محنت کی پھر عالم بنے۔ یاد رکھو دنیا کے اندر جتنے مذہب ہوئے نے، ہندو سکھ عیسائی یہودی جتنے مذہب ہوئے انہاں مذہباں دے جڑے بھی سربراہ ہوئے نا ہوئے جو کافر نے، لیکن انہوں نے اپنی اپنی کتاباں ساڈے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی۔ اے ساڈے لاہور کے قریب ماشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ، اے واقعہ سنا پورا کر لو۔ ہاں کی ذکر کر رہے ہیں یاد بھی رکھ دیو۔ لاہور کے قریب ضلع شیخوپورہ اتنے تحصیل ہے ننکانہ ہوں کہ وہ بھی ضلع بن گیا۔ اتنے سکھان کے گرو ہوئے بابا گرو نانک، انہوں نے ایڈی موٹی کتاب اتنی موٹی کتاب، اس کا نام ہے گرنتھ۔ اس گرنتھ کے سکھان کے گرو نے بابے گرو نانک نے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا 30-36 حدیثاں نقل کی۔ ایک حدیث پاک سنوا جی سکھان کے گرو نے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک نقل کی سنوا تو بابا گرو نانک اپنی کتاب گرنتھ سے لکھتا ہے کہ نبی آخر زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جمعے والے دن اپنے سر سے پگڑی سجائے گا، دستار بنے گا، سنت مصطفیٰ ادا کرے گا، اللہ نے سارے فرشتے اس بندے سے ضرور بھیجے۔ جڑا بندہ جمعے والے دن سر سے پگڑی رکھ کے جمعہ پڑے گا اور 70 جمعے کا ثواب ہوگا۔ کوئی کپڑا لپیٹ کے جمعہ پڑھو گے، کوئی ٹوپی پا کے جمعہ پڑھو گے جو میرا ثواب، اگر دستار سجا کے جس طرح کہ پگڑی باندھ کے جمعہ پڑھو گے 70 جو میرا ثواب ہوئے۔ جب پاکستان نہیں سی نہ بنیا 62 سال 63 سال پہلے پتا ہے ٹھیک جی کو مسیح ہندوستان سی
کافر کی حکومت سی نا بھائی، انگریز کی حکومت سی، دشمن اسلام سارے ملک کی حکومت کرتا سی۔ وائسرا انڈیا انگریز سی لارڈ کرزن وہ نام سی، وائسرا ہندوستان کا نام سی لارڈ کرزن۔ اس لارڈ کرزن نے اپنی زندگی کے حالات قلم بند کیتے ہیں، بازاروں کتاب میں دیے جا کے پڑھو، وہ اپنی سوانح حیات سے لکھ رہا ہے کہ آئی سا اے قوم ان اجمیر رولنگ انڈیا، وہ لکھ رہا ہے میں اجمیر کی خبر دیکھی جی سارے ہندوستان سے حکومت بھی کر رہی لکھتا ہے ہو سیل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مارک آف انٹیروگیشن۔ وہ سوالیہ فکر انسانی بن کے کہتا ہے کہ ہو سیل، کون کہتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ڈیڈ، کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مر گئے، and why a crowd of million people standing in the front of town۔ وہ لکھتا ہے کیوں لکھاں انساناں دا ہجوم انہاں دی قبراں دے سامنے کھڑا ہے۔ کس طرح کھڑا ہے؟ اس پوزیشن اسٹینڈنگ ود دی فولڈڈ ہینڈ ان دی فرنٹ آف ٹاؤن، متبانہ ہاتھ بن کے پاک صاحب باوضو ہو کے تعظیماً کیوں لکھاں انساناں دا ہجوم انہاں دی قبراں دے سامنے دن رات کھڑا رہندا ہے۔ وہ بھی لکھتا ہے کہ واٹ فورس، لکھتا ہے کی طاقت ہے۔ وہ لکھا تمام پورے زمین کے علوم فیل ہو گئے، تمام سمسیا جواب دے دیا، کسی کمپیوٹر کے اندر نہ ماضی چاہیا نہ مستقبل چاہے گا کہ واٹ فورس یہاں کو کی طاقت ہوئی ہے کہ لکھاں انسان انہوں نے قبروں کے سامنے دن رات کھڑا ہے۔ کبھی کوئی بندہ تے کو زیادہ گنج بلکہ مزاج سے تو ہو گیا ہے، بلے جاؤ راتی جاؤ، سردی ہوئے گرمی ہوئے آندھی آ رہی ہوئے، میرے گاٹا گانج بخش جوہری کی چوکھٹ کبھی کسی کو خالی نظر نہیں آئی۔ سینکڑے لوگ قرآن پاک کی تلاوت سے مصروف ہوں گے، سینکڑے لوگ درود پاک پڑھ رہے ہوں گے، سینکڑے لوگ استغفار کر رہے ہوں گے، سینکڑے لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جنہوں نے تاریخ دس دی ہے، کسی مولوی نے کسی مفتی نے کتاب میں اسی تاریخ بات ہے، تاریخ دس دی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ کروا چاہتا، 90 لاکھ دوسری کروا چاہتا، 99 لاکھ کافران کلمہ پڑھا کے اسلام سے داخل کیا۔ وہ لاؤ کرنا اپنی سوانح یاد میں لکھتا ہے کہ میں 2 مہلک بیماریاں جو مبتلا تھا، ڈاکٹر صاحبان اطباء حکما عادت جا چکے سن، میں نے علاج قرار دیتا گیا کہ انہوں بیماریاں کا سارے کو کوئی علاج نہیں۔ وہ اپنی سوانح یاد میں لکھتا ہے کہ میں علماء ہندوستان کو سنیا، اے بیٹھے جنہیں ہندوستان جناب، میں علماء ہندوستان کو سنیا کہ حضرت دادا گنج بخش جوہری لاہوری، پہلے دادا گنج بخش کا نام لکھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دہلوی، 20 اولیاء اللہ کا نام اس لارڈ کرزن نے اپنی سوانح یاد سے اپنی قلم میں لکھا ہے۔ تو لکھتا ہے میں علماء ہندوستان کو سنیا کہ یہاں کے جڑے مسکن نے، دربار نے، مزار نے، یہاں کے جڑے گنبد نے، جڑی قبراں نے، اتنے جڑا لنگر تقسیم ہوتا دال سے روٹی اور شفا ہوتی، وہ اپنی سوانح یاد سے لگتا ہے میں اپنے نوکر کو ملازم میں چوری بھیجا تھا، میرا ملازم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لنگر کی پکی چھولیاں کی تھوڑی جی دال لے آؤں گا سی کہ آپ کے لنگر کے روٹی کے ٹکڑے ڈگے کٹھے اٹھا کے لے آؤں گا سی، میں انہوں ٹکڑیاں کو رات پانی تھوڑے جے پانی کسی برتن پا کے بھگو دینا تھا، صبح اٹھ کے میں وہ ناشتہ کرتا تھا۔ اپنی سوانح یاد لگتا ہے کہ تھوڑے دنوں بعد میری دونوں بیماریاں جانیاں رہی کہ میں تندرست و توانا ہو گیا۔ اور لکھا اپنی سوانح یاد سے میں اس نتیجے سے پہنچ گیا کہ مجبور ہو کے لکھ دیا کہ ایچ اینڈ ایوری ورڈ آف دی ہولی قرآن از کیور آف سکنس اسپرچل اینڈ فزیکلی فٹنس آف مین، کہ قرآن پاک کا ہر لفظ انسان کی تمام بیماریاں واسطے شفا دا ہونا۔ ایویڈنس ایکٹ جہاں نا قانون شہادت وہ لکھا ہے کہ گواہی ہمیشہ غیر نہیں موت ہوئی ہے، تعلق والے کی گواہی کے اعتراض ہو سکتا ہے کہ لوگ موت دیکھنے اس کر کے انہوں نے آپ کی گواہی دے رہے ہیں، حاکم جج مجسٹر اور گواہی رد کر سکتا ہے، تعلق والی ہے، لیکن غیر کی گواہی کے نہ کو اعتراض ہو سکتا نہ حاکم جج مجسٹر کو رد کر سکتا۔ انہیں لارڈ کرزن انگریز تو سارا مسلمان کرا دی نہیں کافر تھی، دشمن اسلام تھی، لیکن اولیاء اللہ نشان اتنی بڑی گواہی دے کے گیا، پھر زبانی گل کر کے نہیں گیا، اپنی قلم نہ اپنی سوانی ہاتھ لے کے گیا، جی گل تحریر آ جاؤ بڑا بڑا ہوتا ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وہ اچھا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
انک علی کل شیء قدیر۔ مولا کریم یہ حاضری صالحین کا ذکر کیتا ہے۔ یا اللہ تیرے محبوب پاک صاحب اولاد سیدنا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سرور سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ توبۃ ہدیۃ رانا پیش کیتا ہے کہ منظور فرما۔ یا الہی اپنی رحمت کا صدقہ صالحین کے ذکر کا صدقہ جتنے لوگ اتنے حاضر نے جتنے غائب نے جڑے بیچارے اہل محلہ اہل علاقہ نہیں آ سکے انہاں سے بھی مہربانی فرما۔ ہمارے نام مجھے محمدیہ کے تمام بیماراں میرے گھراں چ نہیں ہسپتالاں چ نہیں صحت کے کلی عطا فرما شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہی جڑے تنگ رستے تنگستی دور فرما۔ یا الہی جڑے بے سکون نے انہاں سکون عطا فرما۔ یا اللہ بے علم علم عطا فرما، بے عمل عمل عطا فرما، بے ادب ادب نصیب فرما، بے اولاداں اولاد عطا فرما۔ یا الہی اولاد والے دی اولاد نوں دیکھ فرما۔ یا اللہ جنہاں دی بیٹیاں بیٹے نہیں انہاں نوں بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جڑیاں میریاں بچیاں بیٹیاں گھراں وچ بیٹھیاں انہاں دے اچھے نصیبے کھول، روزانہ غیب پر مدد فرما، اسباب الغیب پیدا کر دے، ماں باپ کی پریشانیاں پیشانیاں دور فرما۔ یا الہی سارے ملک کے امن عطا فرما۔ یا اللہ ملک خدا داد پاکستان مضبوط اور مسلط فرما۔ یا اللہ اندرونی بیرونی سارکا کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تقریب پانی یا اللہ محفوظ فرما۔ خدا بندہ گردانی بلا روی ہر آفت ہاتھ کا داری کو مارا۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے۔ مولا کریم اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے۔ باری الہ اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے۔ یا اللہ سب کی عمر برکت دے، صحت برکت دے، عزت برکت دے، رزق برکت دے، علم و عمل برکت دے، ذوق شوق برکت دے، کاروبار برکت دے، لا تعداد بے حساب رحمت دے برکتاں نال سب نوں نواز دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ یا اللہ رحم کر، تو بڑا رحم کرنے والا، مہربانی کر، بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ سارے دی دنیا اچھی کر دے، دین اچھا کر دے، آخرت میں اچھی کر دے۔ یا اللہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حاضری نصیب فرما دے۔ یا اللہ بے سبباں نے سبب پیدا کر دے، بے قرآن زیادت عطا فرما، بے قرآن پر عطا فرما۔ یا اللہ تو قادر کریم ہے، غفور الرحیم ہے، ہر پریشانی دکھ مصیبت بیماری کو فردی و سمائی بلیات کو، شر شیطان کو، دلچی شیطانوں کو، دشمنوں کو، مخالفین کو، جادو وغیرہ کو ہر مسلمان میں محفوظ۔ یا اللہ جنہوں نے دعا واسطے کیا جڑے نہیں کہہ سکے تو علیم ہے، خبیر ہے، دلاں دے دھڑکنا جانن والا ہے۔ یا اللہ سب کی جائز حق حاجات پوریاں کر۔ یا اللہ حضرت مست جمال قاضی رحمت الرحمان، یا اللہ آپ کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ آپ کا فیض قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ یا اللہ تو قادر کریم ہے، غفور الرحیم ہے، رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، مہربانی فرما، راضی ہو جا، خوش ہو جا، مہربانی فرما۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ کی مدد کعبہ ایمان مدد بہت نافذ فی کل حال قول ہے تیرا بدل دو ہم سب کا حال زار۔ یا محبوب سبحانی قطب ربانی ابو محمد محی الدین پیر سید عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منج بخشی فیض عالم مظہر خدا لاکھ سارا پیر کامل کامل آرا رحمہ گنج بخشی تیری زیر آسماں مشہور ہے اور دل رہی خستہ حالوں کی تیرا دستور ہے۔ گنج بخشی ہے تیری مشہور، ہم سب پر کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ۔ یا الہی سلیم قاضی صاحب یا اللہ انہوں نے والد صاحب صحت عطا فرما، قوت عطا فرما، انہوں سایہ پا دیکھ قائم رکھ۔ یا اللہ محفل سجدیاں سجانیاں رہن، یا اللہ ذکر تیرے ایک پاک بندیاں دا عملہ رہن۔ یا اللہ ہر چیز ہر معاملہ تیرے سپر کرنے دو، احمد ناصر اللہ حافظی اللہ ناصری اللہ ناصری اللہ ماہی صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج تے کوئی نہ کرے، بس اتنے بیٹھے تماشا۔